بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، ایک کیس ہے توشہ خانہ کا، جس کے اوپر بہت واویلا اٹھایا گیا۔ بہت حکومت نے بار بار پریس کانفرنسز کے ذریعے بار بار قوم کو بتانے کی کوشش کی جی توشہ خانہ میں یہ ہوا، توشہ خانہ سے یہ لیا گیا، عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے گرد گھما دیا، پورا کا پورا کیس۔ اور خود انہوں نے توشہ خانہ سے بہت کچھ لیا ہوا ہے، ایون وہ چیزیں لی ہوئی ہیں جو قانوناً جو توشہ خانہ کی ایس او پی ہے اس کے مطابق لی نہیں جا سکتی۔ خاص کر کے گاڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے وڈرا نہیں کرائی جا سکتی ہیں، لیکن حکومت نے جو ان کے وزراء تھے یا جو یہ خود زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مریم بی بی، انہوں نے وہاں سے BMW بھی لی ہوئی ہیں۔ تو اب ذرا آتے ہیں اس کیس کے اوپر۔ یہ جو کیس ہے مکمل کا مکمل، تو یہ پوری قوم جانتی ہے کب سے کیا ہوا، کیسے نہیں ہوا، کیسے ہوا، لیکن اب عدالتیں اس میں کیا اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ عدالتوں میں یہ کیس جو مطلب کہ سماعت کے لیے تھا، تو پچھلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دے کر سیشن کورٹ کو دوبارہ واپس بھیج دیا تھا، اور ساتھ میں کچھ نکات سینڈ کیے تھے، بتائے تھے کہ ان نکات کے مد نظر سیشن کورٹ کے جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، وہ اس نکات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو نکتے بتائے گئے ہیں، جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ دیں۔ تو سیشن کورٹ کے جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس کیس کو مطلب کہ جو اسلام آباد نے کہا تھا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 7 دنوں کے اندر آپ نے فیصلہ دینا ہے، تو 5 دنوں کے اندر انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ اور فیصلہ کیا دیا کہ یہ جو کیس ہے یہ قابل سماعت ہے، اور یہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق یہ قابل سماعت ہے۔ اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے قابل سماعت ہے، پھر سپریم کورٹ اس کے حوالے سے کیا کر رہی ہے، اور ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ کیس دائر ہے، اس کی جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہے۔ اور اہم چیز یہ کہ جو سیشن جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، یہ اصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے یہ کیس واپس بھجوایا گیا تھا ناقابل سماعت دے کر کہ ہمایوں دلاور صاحب کا جو فیصلہ ہے کہ یہ قابل سماعت ہے، اس کو ناقابل سماعت دے کر واپس ہمایوں صاحب کی جو سیشن کورٹ ہے اس میں سینڈ کیا گیا تھا، اور دوبارہ یعنی کہ ریمانڈ کیا گیا تھا وہاں پر۔ اب کارروائی کو آگے بڑھایا جانا تھا، کارروائی کو دوبارہ بڑھایا جانا تھا، تو یہ کارروائی کیا کہتے ہیں جو سیشن کورٹ ہے اس میں آج اور کل بھی مطلب کہ چلتی رہی۔ اور جو آج کی ڈیٹ ہے، آج کی ڈیٹ میں جیسے ہی وکیل عمران خان صاحب کے پیش ہوتے ہیں تو آگے جج صاحب نہیں ملتے ہیں۔ جج صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنے گئے ہوتے ہیں، 11 بجے کا ٹائم تھا، تو وکیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر حاضری سے استثناء کی درخواست دے دی جائے تاکہ ہمیں حاضری سے استثناء مل جائے، اور میرا ایک ہائی کورٹ میں کیس ہے تو میں وہ اپنا کیس اٹینڈ کر سکتا ہوں وہاں پہ جا کے۔ تو جس کے اوپر کیا کہتے ہیں سیشن کورٹ کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ ملزم کہاں ہے، جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہاں ہیں، ان کو پیش کیا جائے، ملزم کو بار بار حاضری سے استثناء نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات، یہ جو رویہ، یہ جو جج صاحب کی جانب سے سخت قسم کا اظہار برہمی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے آگے چیزوں کو لے جایا جانا ہے۔ تو جو جج ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹائم آگے بڑھا دیا کہ ٹائم آج کی ڈیٹ میں کیا کہتے ہیں اس کی سماعت ہوگی اور ملزم کو پیش کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں جن کا نام ہے شیر افضل صاحب، وہ دوبارہ کیا کہتے ہیں ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور ادھر سے واپسی پہ ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیس کو کس طرف لے کے جائیں گے یا اس کی سماعت ہوئی ہے بھی ہے یا نہیں۔ لیکن جیسے میں بھی لاگ کر رہا ہوں اس سے پہلے کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جج صاحب نے دونوں مطلب کہ ابھی تک جو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی
وکیل ہیں ان کو بھی سننا ہے، جو گواہان ہیں ان کو بھی سننا ہے، اس کے اوپر مکمل ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکیل کے بھی دلائل آنے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے وکیل ہے ان کے بھی دلائل آنے ہیں، جو گواہ ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں اپنے بیانات قلم بند کروائیں گے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے اس کیس کو واپس بھیجا سیشن کورٹ میں اور ناقابل سماعت قرار دیا گیا، کیونکہ چند نکات انہوں نے ہائی لائٹ کیے تھے کہ ان نکات کے مطابق اور آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے اور جلد از فیصلہ دیا جائے۔ مگر جو سیشن کورٹ کے جج صاحب ہیں وہ کسی اور سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں اور ان کے اوپر عمران خان صاحب عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ کل تو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب ان کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہ کیس دوبارہ ریمانڈ میں گیا اسی جج کے پاس جو سیشن کورٹ کا ہمایوں دلاور جج ہے اسی کے پاس، اور اس نے دوبارہ اس کو ٹیک اوور کیا اور دوبارہ اس کے اوپر جناب کیا کہتے ہیں سماعت شروع کر دی، حالانکہ اس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جب جیسے ہی مطلب کہ سیشن کورٹ کے پاس یہ جاتا ہے کیس تو اس کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی دائر کر دی جاتی ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی کیا کہتے ہیں انٹروین کرے۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ درخواست جمع کی گئی تھی کہ ان کے خلاف ہمارا جو کلائنٹ ہے عمران خان صاحب وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو عدم اعتماد کا اظہار جیسے ہی کیا گیا ہے تو یہ اور جو جج جو ہیں ہمایوں دلاور صاحب یہ دونوں اس کیس کو نہ سنیں، کیونکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ دونوں ججز اس کیس کو سنیں، مگر سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی اور اس کے اوپر ابھی تک نمبر الاٹ نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں نہیں نمبر الاٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ کیس دوبارہ سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ میں آتا ہے اور کاز لسٹ میں جو بنائی گئی ہے، فی الحال تو کاز لسٹ کینسل کی گئی ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں چیف جسٹس ان کی طبیعت ناساز ہے، مگر کاز لسٹ میں اس کیس کو عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس رکھا ہے، نہ کسی اور جج کو ٹرانسفر کیا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ دیا گیا ہے۔ یہ کیس اپنے پاس رکھا گیا ہے کاز لسٹ میں کے حساب سے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو سماعت نہیں کرنا چاہتی، اس کے اوپر نمبر نہیں لگا رہی۔ ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے وہ اس کیس کے اوپر جس کے اوپر مطلب اتنا واویلا کھڑا کیا گیا ہے، عمران خان صاحب چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار برملا کر چکے ہیں۔ اب ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کیس کے اوپر ٹرائل کرے گی یا اس کیس کو سنے گی، لیکن ابھی تک کاز لسٹ کے حساب سے اس کیس کو نہیں سنا گیا، مطلب کہ کیا کہتے ہیں روک دیا گیا ہے۔ اور جو سیشن جج ہیں ہمایوں صاحب وہ اس کیس کو اتنی سپیڈ سے اتنی تیزی سے سننا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد 5 دنوں میں 4 دنوں میں اس کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ پوری قوم یہ چیزیں دیکھ رہی ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس کیس کو ایک واویلا بنا کر عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جانا ہے۔ وکلاء سے اگر جو ان کے ریمارکس آئے ہیں وہ دیکھے جائیں تو وہ یہ ہیں کہ وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ جس صورت میں جو صورتحال اس ٹائم بن چکی ہے کہ ہمایوں صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جلد از جلد فیصلہ میں سناؤں، سپریم کورٹ اس درخواست کو نمبر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ اس کاز لسٹ میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس کیس کو کسی جج کو ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو مطلب روکے بیٹھے ہیں۔ تو اندازہ لگا لیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جلد از جلد عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر اس پورے سیٹ اپ کے اندر نااہل قرار دیا جائے، کیونکہ کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینا بہت مشکل ہے۔ اب یہ ساری سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے
اور توشہ خانہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے چیزیں بیچ میں سے لی، اور وہ چیزیں بھی لی جو لیگلی نہیں لے سکتے تھے۔ تو اب یہ سارا ملبہ، یہ ساری چیزیں اٹھا کے عمران خان صاحب کے اوپر ڈالی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب نے ہر چیز لیگلی وہاں سے وڈرا کرائی ہے، اور اس کیس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو نائل قرار دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔